یزیدیات صلوات بواز بلند آواز سے پڑھیں محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، بواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، مجلس امام حسین علیہ السلام کسی مجمع کا محتاج نہیں، ایک پڑھنے والا ہو اور دوسرا سننے والا ہو۔ ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے ایک پڑھ رہا ہے اور پوری کائنات سن رہی ہے۔ میں نے جناب عباس کی فضیلت میں 2 جملے پڑھنے، اس کے بعد آپ سے اجازت ہے، کیونکہ ہم نہ تھے پھر بھی محمد وآل محمد کا ذکر تھا، ہم نہ ہوں گے پھر بھی ان کا ذکر ہوگا۔ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ذکر کے محتاج۔ پہلا جملہ اور پہلا نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ قبلہ اسی جملے سے پتہ چل جائے گا میں نے کتنا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا۔ جس کو نازل ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر محمد کے ہاتھوں پہ حیدر کرار پڑے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جسے آنے سے پہلے بطول مسلح پہ پڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ جسے نازل ہونے سے پہلے محمد کے ہاتھوں پہ اللہ کی زبان پڑے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جسے آنے سے پہلے بطول مسلح پہ پڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ جناب غازی شہنشاہ باب الحوائج کے خطبے کا ایک جملہ ہے، اس کی میں نے شرح کرنی، اس کے بعد آپ سے اجازت ہے۔ جناب غازی شہنشاہ نے کہا کہ میں وہ ہستی ہوں کہ جس کا حسب بھی پاک ہے، جس کا نسب بھی پاک ہے، جس کا حسب بھی پاک ہے، جس کا نسب بھی پاک ہے، جس کا ددحال بھی پاک ہے، جس کا ددحال بھی پاک ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں نے اس خاندان کی مستورات کا بھی شجرہ پڑھا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر بی بی نرجس خاتون تک ہر بی بی کا شجرہ میں نے اس منبر پہ پڑھا کہ جناب عباس نے کہا میرا حسب بھی پاک ہے، میرا نسب بھی پاک ہے، میرا ددحال بھی پاک ہے، میرا ننحال بھی پاک ہے۔ ددحال پاک ہے یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ حیدر کرار کے بیٹے ہیں، یہ جو ہے کہ ننحال پاک ہے۔ اس جملے کی شرح کرنے لگا ہوں۔ جناب عباس کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، بی بی پاک کا نام ہے فاطمہ وحیدیہ، کنیت ہے ام البنین۔ ام البنین کی ماں کا نام ہے بی بی سمامہ۔ ام البنین کے باپ کا نام ہے سرکار حزام۔ حزام کے والد کا نام ہے عامر۔ عامر کے والد کا نام ہے ربیع۔ ربیع کے والد کا نام ہے خالد۔ خالد کے والد کا نام ہے کلاب۔ کلاب کے والد کا نام ہے مرہ۔ مرہ کے والد کا نام ہے لوی۔ لوی کے والد کا نام ہے غالب۔ غالب کے والد کا نام ہے فہر۔ فہر کے والد کا نام ہے نظر۔ نظر کے والد کا نام ہے مزر۔ مزر کے والد کا نام ہے معد۔ معد کے والد کا نام ہے عدنان۔ عدنان کے والد کا نام ہے قرآنہ۔ جو بندے پریشان بیٹھے، قرآنہ کے والد کا نام ہے مدرکہ۔ مدرکہ کے والد کا نام ہے الیاس۔ الیاس کے والد کا نام ہے حمل۔ حمل کے والد کا نام ہے کدار۔ کدار کے والد کا نام ہے اسماعیل۔ اسماعیل کے والد کا نام ہے ابراہیم۔ یار کمال ہے، میں سرکار شجرہ بی بی ام البنین کا پڑھا ہوں۔ حیدری! جناب عباس نے کہا میرا حسب بھی پاک ہے، میرا نسب بھی پاک ہے۔ عباس کی فضیلت ہر بندہ بیان نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ عباس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے حسین ہونا پڑتا ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ عباس کسے کہتے ہیں، بس میں جملہ پڑھنا لگا ہوں۔ آدم سے لے کر شیس تک، شیس سے لے کر شبان تک، شبان سے لے کر مجلس تک، مجلس سے لے کر محوق تک، محوق سے لے کر وسیمسہ تک، وسیمسہ سے لے کر ادریس تک، ادریس سے لے کر ناخور تک، ناخور سے لے کر نمک تک، نمک سے لے کر ملک تک، ملک سے لے کر نوح نبی تک، نوح سے لے کر سام تک، سام سے لے کر اسامر تک، اسامر سے لے کر بریشاشہ تک، بریشاشہ سے لے کر یافس تک، یافس سے لے کر برہ تک، برہ سے لے کر جفیسہ تک، جفیسہ سے لے کر عمران تک، عمران سے لے کر
تاخور تک، تاخور سے لے کر ناخور تک، ناخور سے لے کر تارک تک، تارک سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر اسماعیل تک، اسماعیل سے لے کر اسحاق تک، جو بندے پریشان بیٹھے، اسحاق سے لے کر یعقوب تک، یعقوب سے لے کر بشریہ تک، بشریہ سے لے کر شعیب تک، شعیب سے لے کر موسیٰ بن عمران تک، موسیٰ بن عمران سے لے کر یوشع بن نون تک، یوشع بن نون سے لے کر حضرت داؤد تک، داؤد سے لے کر سلمان تک، سلمان سے لے کر زکریا تک، زکریا سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر شمعون تک، شمعون سے لے کر منظر تک، منظر سے لے کر سلیم تک، سلیم سے لے کر عبد المناف تک، عبد المناف سے لے کر ہاشم تک، ہاشم سے لے کر عبد المطلب تک، عبد المطلب سے لے کر ابو طالب تک، ابو طالب سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کر علی تک، علی سے لے کر حسن تک، حسن سے لے کر حسین تک، حسین سے لے کر سجاد تک، سجاد سے لے کر باقر تک، باقر سے لے کر امام صادق تک، امام صادق سے لے کر مولا موسیٰ کاظم تک، اور مولا موسیٰ کاظم سے لے کر مولا رضا تک، مولا رضا سے لے کر مولا تقی تک، مولا تقی سے لے کر مولا نقی تک، اور مولا نقی سے لے کر امام حسن عسکری تک، اور امام حسن عسکری سے لے کر مالک بقیت اللہ تک. ہر نبی اور ہر معصوم اپنی اپنی صفت کا مالک ہے. مجھے اس منبر کی قسم ہے تمام انبیاء اور معصومین کی صفات کو جمع کر کے نقطہ عروج میں لے جاؤ تو ایک عباس بنتا ہے. بسم اللہ بول. ایک عباس بنتا. عباس بول سنیے گا. عین بے الف سین. عین سے علی کا پیکر، بے سے بطول کی عصمت، الف سے اللہ کا مظہر، سین سے حسنین کا ناطق قرآن. میری بات سمجھ. جناب سیدہ دنیا سے جانے لگی. بیوی نے فرمایا یا علی ہم چاہتے ہیں کہ آپ عقد کریں. فرمایا کس سے؟ کہا میری ہم نام سے. نام ہے اس کا فاطمہ وحیدیہ، کنیت ہے ام البنین، خاندان ہے کلاب. کہا کیوں کرنی ہے؟ کہا اس کے پاس میری امانت ہے. میری قبلہ جس کے پاس کافر امانت رکھے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے پاس زہرا امانت رکھے اسے ام البنین کہتے ہیں. اس بی بی کا نام بی بی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بی بی ام البنین کے فضائل سناتا. جناب عباس کے جملے کی میں نے شرح کرنی ہے کہ میرا حسب بھی پاک ہے، میرا نسب بھی پاک ہے. جناب عباس دنیا میں آئے، جو ہی دنیا میں آئے حیدر کرار نے عباس کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا. ایسے کیوں نہ کہوں بابا جی، علی نے اپنا بچپنا اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. علی اللہ کا چہرہ ہے، عباس علی کا چہرہ ہے. علی اللہ کی آنکھ ہے، عباس علی کی آنکھ ہے. میری بات سمجھے. جناب عباس عالم شباب میں آئے، 11 سال کا سن ہوا قبلہ. جناب عباس جنگ نہروان آئی. جناب عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ 4000 کا لشکر ہے، پل پہ کسی بہادر کی ضرورت ہے جو 4000 کو روکے. مولا علی نے مسکرا کر کہا میری میں کو بلاؤ. میری میں دیکھیں مجلس وہ بڑی نہیں ہوتی جس میں داد اور وہوہ زیادہ ہو. مجلس وہ بڑی ہوتی ہے جس پر بطول راضی ہو. ماشاءاللہ 18-19 میں نے کتابیں لکھی ہیں. ابھی میں جناب عباس پہ کتاب لکھ رہا ہوں اور اس کتاب کا میں نے نام رکھا ہے بابا حسنین شاہ جی مستجار الحسین. اس کا مطلب ہے حسین کی پناہ گاہ. جو شریعت کی پناہ بن جائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی پناہ بن جائے اسے عباس کہتے ہیں. اس ہستی کا نام جناب عباس. فرمایا 4000 کا لشکر، کسی بہادر کی ضرورت ہے. جناب عباس کا 11 سال کا سن ہے. جناب عباس جناب عباس پل پہ کھڑے ہیں، ادھر 4000، ادھر نماز کا وقت ہوا ہے قبلہ. مولا علی علیہ السلام دیکھیں جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ نماز کبھی نہیں چھوڑتا. یہ ذہن میں رکھیے کیونکہ ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے جیسے مولا چاہتے. ہمارے کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کس امام کو مانتے. جب ہم چلیں تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یہ اتنا شریف ہے، رب جانے اس کا امام کتنا شریف ہو. میری بات سمجھے. بسم اللہ بابا جی، بسم اللہ سر. لیں جملہ آخری سنے بابا جی کا منبر دیں سرکار. بسم اللہ بسم اللہ سر. ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے
جیسے مولا علی علیہ السلام چاہتے ہیں۔ جب ہم چلیں تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یہ اتنا شریف ہے، رب جانے اس کا امام کتنا شریف ہے۔ علی نمازیوں کا امام ہے، علی شرابیوں کا امام نہیں۔ کالے کپڑے پہننے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا، بندہ کردار سے شیعہ ہوتا۔ وہ کون سے شیعہ تھے جو سورج روک لیتے تھے؟ ہمارے رکنے سے وہ نہیں رکتی۔ ہمارا کردار ویسا نہیں ہے جیسے مولا چاہتے۔ پانچویں امام فرماتے جس کی زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی۔ میری بات سمجھ رہی سرکار؟ میں نے ایک بابا جی سرکار میں کتاب پڑھا تھا فارسی میں کتاب، تو اس میں نے ایک پانچویں امام کا سرکار فرمان پڑھا ہے، اور یہ فرمان ہی یہ سمندر ہے علم کا۔ مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں کہ آپ مجلسوں میں آتے ہیں؟ مولا امام باقر فرماتے ہیں ہم ایک نہیں ہم 14 آتے ہیں۔ کہا مولا مجلسوں میں آتے ہیں تو وہاں آپ یہ بتائیں کہ آپ شیعوں کو نظر کیوں نہیں آتے؟ مجھے اس ممبر کی قسم ہے یہ اس محدث کی کتاب ہے جو قبلہ حسین بروجردی کے بھی استاد محترم ہیں۔ سرکار مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم سب محمد سے لے کر محمد مہدی تک ہم سب مجلسوں میں جاتے ہیں اور سارے مومنین کو ہم دیکھتے ہیں۔ مولا مومنین آپ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ مومنین کو آپ کیوں نہیں نظر آتے؟ مولا فرماتے جو بندے ہماری سیرت میں عمل کرتے ہیں ہم ان کے چہروں سے نقاب ہٹا دیکھتے ہیں، جو ہی وہ مجلس میں بیٹھتے ہیں انہیں محمد بھی نظر آتا ہے، انہیں حسین بھی نظر آتا ہے۔ میری بات سمجھے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ میری بات سمجھے؟ ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے کہ ہمیں نہ کہنا پڑے کہ علی ہمارا امام ہے۔ مولا فرمائے ہٹ جو یہ میرا غلام ہے۔ میری بات سمجھے؟ بندے حلیے سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ خوشاب سرگودے چلے جانا، میں نے بس اسی 2-3 منٹ میں ممبر چھوڑ دوں۔ آپ سرگودے خوشاب چلے جانا کہ تو بندے چونے والے کپڑے پہنتے، یہاں بھی لگے ہوتے یہاں بھی لگتے، بندے دیکھ کر کہتے ہیں یا تو یہ خوشاب سے ہے بابا جی یا یہ سرگودے سے ہے۔ بندے حلیے سے پہچان ہے۔ بابا جی پوری دنیا میں پڑھتے ہیں۔ میں جب انگلینڈ گیا تو لوگوں نے کہا یہ بندہ پاکستان سے ہے، میرا حلیہ ایسا تھا۔ منکر نکیر بھی بڑے سے آنے، جب بندہ قبر میں جائے گا نا وہ شکل سے پہچان لیں گے یہ علی کو مانتا ہے یا کسی اور۔ مجھے ایک بندے نے کہا جی داڑھی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی علی اکبر کے چہرے پہ لکھی ہوئی۔ کالے کپڑے پہننے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا، بندہ کردار سے شیعہ ہوتا۔ ہمارے گھر سے گانے کی نہیں، ہمارے گھر سے اللہ کے قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ کیوں؟ ہماری جو عورتیں ہیں وہ زہرا کی کنیزیں ہیں، ہندا کی نہیں۔ میری بات سمجھ رہی سر؟ امام زمانہ کو آپ جیسے یا میرے جیسے شیعہ نہیں چاہیے، امام کو ابو ذر اور میثم جیسے شیعہ چاہیے۔ بس اسی جملے پہ اچھا مجھے یہ بتائیں کبھی سلمان نے تلوار اٹھائی؟ کبھی ابو ذر نے اٹھائی؟ میری فضائل صحابہ کتاب چھپ رہی ہے، 200 صحابہ کے میں نے فضائل لکھے ہیں اس کتاب کے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی سلمان نے تلوار اٹھائی ہے؟ بولو نا یار پریشان ہو گئے۔ کبھی ابو ذر نے اٹھائی؟ نہیں نہ اٹھائی۔ مجھے یہ بتائیں لوگ ان سے ڈرتے کیوں تھے؟ آپ کی خاموشی کی قسم ہے اس لیے ڈرتے تھے کہ ان کا کردار اتنا عظیم تھا۔ اگر انہوں نے ہاتھ بلند کر لیے 600 سال پرانی کتاب سے جملہ میں نے پڑھنا ممبر چھوڑنا حکم ہے، ورنہ میں نے یہ جملہ پڑھنا کوئی نہیں تھا، جناب عباس پڑھنا تھا، حکم ہے یہ جملہ پڑھنا اس لیے میں پڑھ، ورنہ میں نے ممبر چھوڑ دینا۔ مولا فرماتے ہیں جو لوگ ہماری خاطر اللہ کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے وہ کٹائیں گے کیسے؟ مولا فرماتے ہیں جو تمہیں ایمان بستر سے اٹھا کر مصلی تک نہیں لے جا سکتا وہ تمہیں جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ میری بات سمجھے؟ ایسا شیعہ بن جیسے مولا چاہتے ہیں، جب تو چلے تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یہ اتنا شریف ہے، رب جانے اس کا امام کتنا شریف ہے۔ 600 سال پرانی کتاب سے جملہ پڑھنے کا مولا نے ایک دفعہ کہا تھا میثم، کہا جی مالک میثم، حکم ہے اس لیے باوجی پڑھنا چاہتا میثم، کہا جی مالک میثم، کہا تجھے اسے کھجور پر لٹکایا جائے، کہا میرا قصور کیا ہے؟ مولا فرماتے تیرا قصور یہ ہے کہ تیری سیرت میں لوگوں کو علی نظر آتا، تیری سیرت میں لوگوں کو
بابا جی علی نظر آتا ہے، یہ ہے علی کا شیعہ، یہ ہے علی کا شیعہ. میری بات سمجھے؟ اب یہ ہے علی کا شیعہ. میری سمے تماس کھجور کے قریب آتے. سرکار علامہ حافظ رجب البرسی الہندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں قریب آ کر اس کا ایسے طواف کرتے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے، اور طواف کر کے کہتے جلدی جلدی جوان ہو جا کہ ابو طالب کے بیٹے کا فرمان پورا ہو جائے. یہ ہے بابا علی کا شیعہ. میری سمے تماز کھجور کے قریب آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کا طواف کرتے، طواف کر کے کہتے جلدی جلدی جوان ہو جا ابو طالب کے بیٹے کا فرمان پورا ہو جائے. کھجور جوان ہوئی، ابن زیاد کا دور آیا. ابن زیاد نے کہا میسم کہا کیا ہے؟ کہا علی کو چھوڑ دے. کہا کیوں چھوڑ دوں؟ کہا میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا. میسم کے چہرے پہ جلال آیا. میسم نے کہا خاموش، اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے. اس زندگی میں حیدری، اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے. یہ ہے علی کا شیعہ بھائی جان. سرکار میسم تمار قریب آتے، قریب آ کر مسکرا کر کہتے جوان ہو جا ابو طالب کے بیٹے کا فرمان پورا ہو جائے. بابا جی میرے پاس سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی صحرا ہوتی، میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا، پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے جو زیرت لوگوں کے سامنے مشرف عباس الوی جملہ پڑھنا چاہتا ہے. میسم تمار نے مسکرا کر کہا اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے. میسم تمار کے پاؤں کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، کان کٹ گئے، آنکھیں نکل گئی. میسم تمار سولی پہ آ گیا. میسم نے کہا جب سب کچھ کٹ گیا ہے ابھی میری زبان تو باقی ہے نا. میسم تمار نے کہا اوہ ابن زیاد، مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا ابن زیاد تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بھی کاٹے گا. اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا، میں تیرے مولا کے کبھی فرمان پورا ہونے نہیں دوں گا. میسم کے تمار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. میسم نے مسکرا کر کہا ارے تقدیر کا مالک تو نہیں ہے، تقدیر کا مالک کل بھی علی تھا، تقدیر کا مالک آج بھی علی ہے. میسم تمار کے پاؤں کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، کان کٹ گئے، آنکھیں نکل گئی. میسم تمار چاچا جی آ گیا سولی پہ. رب جانے یہ علی کا کیسا شیعہ ہے. آنکھیں بھی نہیں ہے پھر بھی دیکھ رہا ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے پھر بھی جنبش کر رہا ہے، پاؤں بھی نہیں ہے پھر بھی جنبش کر رہا ہے. میسم تمار نے کہا جب سب کچھ کٹ گیا ہے ابھی میری زبان تو ہے نا. میسم تمار نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو میرے قریب آؤ، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں میرا علی رجتوں والا ہے، حملوں والا ہے، عجیب دولت والا ہے، قلعہ کفر کو ڈھا دینے والا ہے، عین اللہ ہے، کرم اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، حجاب اللہ ہے، عزت اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، کعبے کا گہر ہے، بطول کا شوہر ہے، اللہ کا نزاد ہے، فرشتوں کا استاد ہے، محمد کا داماد ہے. آؤ تمہیں علی کا شیعہ بتائے. میسم تمار کہتے یا ایھا الناس، اے لوگوں میرے قریب آؤ، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں میرا علی وہ علی ہے جو آدم کا علم ہے، نوح کا فہم ہے، ابراہیم کی خلت ہے، اسماعیل کی طاقت ہے، داؤد کا مشکل کشا ہے، محمد کا کمال ہے، اللہ کا جمال ہے. آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں میرے علی نے مجھے کہا تھا پہلے آسمان کا نام رفعی ہے، دوسرے کا نام قدوم ہے، تیسرے کا نام المعدوم ہے، چوتھے کا نام ارکلون ہے، پانچویں کا نام حیف حوف ہے. جو بندہ علی کے فضائل سن کر پریشان ہے اللہ کرے پریشانی میں اضافہ ہو. جو بندے خوش ہیں اللہ کرے قیامت تک خوش رہے. سرکار میسم تمار نے کہا پہلے آسمان کا نام رفعی ہے، دوسرے کا نام قدوم ہے، تیسرے کا نام المعدوم ہے، چوتھے کا نام ارکلون ہے، پانچویں کا نام حیف حوف ہے، چھٹے کا نام اجمع ہے، ساتویں کا نام عروس ہے. آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں. میسم تمار نے مسکرا کر کہا لوگوں پہلے آسمان کا رنگ پانی اور دھواں ہے، دوسرے کا تانبے جیسا ہے، تیسرے کا مدم ہے، چوتھے کا سونے جیسا ہے، پانچویں کا چاندی جیسا ہے، چھٹے کا سبز یاقوت جیسا ہے، ساتویں کا آفتاب جیسا ہے. آؤ تمہیں میں بتاؤں. میسم تمار نے 70,000 حجابات کا نام ممبر پہ لیا اور سولی وہ ممبر تھا جہاں پہ علی کا نوکر بول رہا تھا. میسم نے کہا لوگوں آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں میرے علی نے مجھے کہا تھا 7ویں آسمان کے اوپر ایک اتنا لمبا خلا ہے جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی پہلی زمین اور 7واں آسمان ہے. اس کے اوپر مقام معروضہ ہے، اس کے اوپر جنت و ماوا ہے، اس کے اوپر حجاب حمد ہے، اس کے اوپر حجاب مجد ہے، اس کے اوپر حجاب جبروت ہے، اس کے اوپر حجاب عزت ہے، اس کے اوپر حجاب کرامت ہے، اس کے اوپر حجاب شفاعت ہے، اس کے اوپر حجاب حیبت ہے، اس کے اوپر ہے وہ کرسی، اس کرسی کے اوپر ہے وہ عرش معلی، اور اس کے اوپر ہے وہ پردہ معراج جہاں لا وجود کا وجود میرے علی کے لہجے میں کلام کرتا رہا. ابن زیاد بول کر کہتا ہے آج جتنے مرضی علی کے فضائل بیان کر مگر تیرے علی کا یہ کبھی فرمان پورا نہیں ہوگا کہ میں تجھے قتل کرنے سے پہلے میں تیری زبان کاٹوں گا. میسم تمار نے کہا لوگوں آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں میرے علی
نے مجھے کہا تھا اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا۔ جب 7 بندوں کی اصل وضعیتیں بتائی، ابن زیاد کہتے ہیں یہ تو میری بھی بتا دے گا، کہتے ہیں اس کی زبان کاٹ دو۔ جو ہی زبان کٹ گئی، کٹی ہوئی ڈلی سے آواز آئی، علی کل بھی سچا تھا، علی